ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. عالم صفا فاطمہ آپ کی سمت آئیں گے. جیم سٹونز کے تعلق سے جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں اس تعلق سے بھی لوگ یقین ان پہ رکھتے ہیں. کچھ ایک خاص طبقہ ایسا ہے کہ جو پتھروں پہ یقین بھی رکھتا ہے اور ان کے لکی یا ان لکی ہونے پر کہ یہ اگر ہم پہن لیں گے تو ہماری قسمت بہتر ہو جائے گی اور اگر ہم اتار دیں گے تو معاذ اللہ قسمت خراب ہو جائے گی یا کچھ بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اس تعلق کا یقین ایسا یقین رکھنا اور اس کی تاثیر کا قائل ہونا، یہ جناب یہ دو معاملات ایسے ہیں کہ ایسا یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں. تو پتھر انسان کی طبیعت پہ، اس کی قسمت پہ کیا اثر انداز ہوتے ہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ جی دیکھیں، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر کا مالک، تقدیر کا لکھنے والا اور تقدیر میں کار فرمائی کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے. یہی ایک مسلمان کا عقیدہ ہے. اور اگر بالفرض ہم کسی اور چیز کو اس طرح مؤثر سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری تقدیروں کو بدل سکتی ہے اور اس طرح سے مؤثر ہو سکتی ہے کہ وہ ہماری تقدیر کو ہی بدل دے، اور جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں اگر ہم دیگر چیزوں کو مؤثر سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں چونکہ توحید کے عقیدے کے منافی ہیں، اور اس سے ہمارا جو تقدیر کے اوپر عقیدہ ہوتا ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے. لہٰذا یہ جو پتھروں کو باقاعدہ طور پر مؤثر سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ پہن لیں گے تو ہماری شادی ہو جائے گی اور یہ پہن لیں گے تو فلاں کام ہو جائے گا اور ہم تمام جو بلائیں ہیں ان سے بچ جائیں گے، تو ایسا بارہا دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات ہم اس کو لکی سٹون سمجھ کر پہن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اثرات جو ہم اپنے ذہن میں بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا جو ہمیں بتائے جاتے ہیں وہ ہمیں مرتب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقدیر جو ہے وہ صرف چونکہ لکھی بھی اللہ رب العزت نے ہے اور وہی اس کا حقیقی مالک ہے، تو ہمیں یہی یقین رکھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ کے حکم جب تک نہیں ہوگا تو کوئی چیز ہمیں نفع یا نقصان نہیں دے سکتی. باقی رہا یہ معاملہ کہ تقدیر میں تو یہ مؤثر کسی طرح بھی نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ویسے ہی پتھروں کو استعمال کرتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک انگوٹھی پہنا کرتے تھے جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں ہاتھ میں موجود ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انگوٹھی میں ایک حبشی پتھر موجود تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سنت سے تو ثابت ہے، لیکن اس کے مقاصد کیا تھے؟ مہر لگانے کے لیے ایک تو یہ مقصد تھا، دوسرا یہ کہ صرف زیبائش کے لیے، جیسے لباس پہنا جاتا ہے اسی طرح زیبائش کے لیے اس پتھر کو یا اس انگوٹھی کو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا. تو اگر اس نیت سے پہنتے ہیں تو سنت بھی ادا ہوگی، برکت بھی ملے گی، لیکن اس کو باقاعدہ طور پر تقدیر کے لحاظ سے مؤثر سمجھنا یہ درست عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم آتی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ بات کیجیے. بات کیجیے میری بہن، کیا کہنا چاہتی ہیں، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. یہ پیاری سی آواز مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. مجھے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نا وتر میں دعائے قنوت سے پہلے تکبیر نہیں لگاتا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ وتر میں دعائے قنوت سے پہلے تکبیر نہیں لگائی. اچھا ٹھیک ہے، دعائے قنوت سے پہلے تکبیر نہ لگائے تو. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی اور ہماری آکسیجن بڑھا دیتے ہیں ہمارے پیارے سے کالرز. ایک بریک لے رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب بریک سے قبل آج دین اور خواتین میں پتھروں کے تعلق سے کلام ہو رہا تھا. لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ میرا لکی پتھر ہے اس لیے میں نے اسے پہنا ہوا ہے اور اس کا خون سے بھی تعلق ہے. جناب تو میں اپنی بہن سے پوچھوں گی کہ ایک جملہ اس حوالے سے عطا فرما دیں اور پھر میں حضرت کی طرف جاؤں گی. جی میں یہ عرض کر رہی تھی کہ تقدیر میں مؤثر نہیں ہو سکتے، سنت کی نیت سے پہنا جا سکتا ہے. تیسری بات یہ کہ اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے اپنی ریسرچ کی بنیاد پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بلڈ کے ساتھ ظاہر ملتے ہیں تو پھر ایک خاص اس کا جو ہے وہ ریاکشن ہوتا ہے، اچھے اثرات بعض اوقات گرم پتھر ہوتے ہیں، بعض ٹھنڈے پتھر ہوتے ہیں، تاثیر ان کی ٹھنڈی ہوتی ہے. اس اعتبار سے اگر کسی کی شخصیت پر کسی کے اوپر طبی فوائد مرتب کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر اگر ریکمینڈ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کے ساتھ پہنے جا سکتے ہیں، بالکل پہنے جا سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ یہ کہ یہ تقدیر بدل دیں گے، قسمت چینج کر دیں گے، یہ تصور کے ساتھ پہن رہے ہیں تو آپ بہت غلط کر رہے ہیں. السلام علیکم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. بات کیجیے میری بہن، آپ آن ایئر ہیں. ٹھیک ہے، آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں. اصل میں وقت کم ہوتا ہے اور ہمیں جلدی تمام چیزیں کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں.